ایک ختم شریف کے پروگرام میں جانا ہوا، ساتویں کا پنجابی میں اس کو کہتے ہیں، ختم تھا۔ تو وہاں پر ان کے گھر والوں کے کوئی عزیز تھے جو مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ وہاں پر بیان فرما رہے تھے۔ حالانکہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث مکتبہ فکر کے تھے، لیکن چونکہ وہ ان کی خاتون ان کی رشتہ دار تھی، اس وجہ سے پھر وہ اپنی رشتہ داری نبھانے کے لیے اس میں آئے ہوئے تھے، اور گھر والوں کے ایما پر، ان کے اصرار پر وہ وہاں پر بیان کر رہے تھے۔ بیان کرتے کرتے وہ کہہ رہے تھے کہ نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور نماز نہ پڑھنے کی بہت سزا ہے۔ تو نماز کے بارے میں، کیونکہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں نماز کا ذکر آیا ہے۔ تو کچھ اس کے بارے میں جو پڑھی پڑھائی والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قائم کرنے کا حکم آیا، پڑھنے کا حکم نہیں آیا۔ وہ ایسے ہی بس وہ شگافی کرتے ہیں تاکہ ان کو نماز پڑھنی نہ پڑے۔ تو وہ بیان کے دوران میں بھی وہاں پہنچ گیا، تو یہی بیان کر رہے تھے کہ نماز جو ہے اس کو پڑھنے کی تو ترغیب اور حکم تو قرآن کریم میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہی ہے، لیکن وہ سزا کی بات کر رہے تھے۔ اب میرا دل چاہا کہ میں یہاں ان سے سوال کروں کہ یہاں نماز نہ پڑھنے کی جو سزا ہے وہ قرآن کریم میں کہاں بیان ہوئی ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ لیکن پھر وہ ان کے احترام میں یا ماحول کے اعتبار سے پھر سوچا کہ ان کے کان میں سرگوشی کروں، الگ سے پوچھوں۔ پھر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں وہ کیا محسوس کریں گے، تو احتراماً پھر میں نے وہ ارادہ کینسل کر دیا۔ تو ایک صاحب کی پوسٹ لگی ہوئی تھی فیس بک پر، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے یہاں تربیت پر زور نہیں دیا جاتا، تربیت کے اوپر اصرار نہیں کیا جاتا، بلکہ عبادات پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور اصرار کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ عام طور پر عبادات کے بارے میں زور دیا جاتا ہے، اور زور بھی کہاں دیا جاتا ہے، زور دینے والے جو ہیں وہ بھی تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے ہیں۔ جو اخلاقی تربیت ہے، اب یہ عبادات جو ہیں یہ الگ موضوع ہے، اور جو عبادات الگ موضوع ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں، جو اخلاقیات ہیں، جو تربیت ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نماز کی یا عبادات کی ترغیب دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں، تو پھر آپ کو اخلاقیات کی تربیت نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر اخلاقیات کی تربیت دی جا رہی ہے یا آپ صرف اخلاقیات پر ہی زور سارا دے رہے ہیں اور عبادات کو بالکل سمجھتے نہیں ہے کچھ کہ بھئی عبادات کے اوپر بھی زور دینا چاہیے یا اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تو یہ بھی قرین قیاس بات نہیں ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک بیلنس زندگی گزارنی چاہیے، ہر معاملے میں ہمیں ایک مناسب اور درمیانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اخلاقی تربیت، معاشرتی تربیت، گھریلو تربیت، اس کی اپنی ضرورت بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے۔ کچھ لوگ اگر بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں ہر سال، اور عمرہ بھی کرنے کے لیے سال میں ایک ایک دو دو تین تین دفعہ جاتے ہیں یا ایک دفعہ جاتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ان کے اخلاقیات کو درست کرنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان کی عبادات ہی ان کے لیے کافی ہیں، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ ان کو ان کا اخلاق تو اور لوگوں سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عبادات میں بہت زیادہ ان کا اصرار ہے، بہت زیادہ عبادات میں وہ مستعد ہیں، چاق و چوبند ہیں، اور ہر قسم کی عبادت بڑے زور و شور سے کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے جو اجتماعات ہوتے ہیں، کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے، پروگرام ہوتے ہیں، ان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو ان کی چونکہ مذہبی ایک عبادات کے حوالے سے پہچان بن چکی ہوتی ہے، تو ان کو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخلاقیات کو، اپنے اخلاق کو اور زیادہ درست کریں۔ لیکن وہ درست کرنے کی بجائے ان کے اخلاق اگر بگڑ جاتے ہیں، پھر صاف ظاہر ہے کہ لوگوں نے اب اس شخص پر اعتراض نہیں کرنا کہ اس شخص کے جو ہے یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ انہوں نے عبادات کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو عبادات جو ہے کرنے سے
تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس کا ذاتی فعل ہے، عبادات کرتا ہے تو وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے، اگر نفل کرتا ہے تب بھی اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو اس میں اگر اس کے اخلاق درست نہیں ہے تو آپ صرف اخلاق کی بات کریں، اس کی عبادات کو ہٹ نہ کریں۔ تو اسی طرح اگر وہ عبادات میں اتنا زیادہ زور و شور کرتے ہیں تو ان کو جن حضرات کی جو بھی ان کی تربیت کرنے والے ہیں، ان کی رہنمائی اور تربیت میں وہ بہت زیادہ عبادات پر اصرار کرتے ہیں، بہت زیادہ مصر ہوتے ہیں، بہت زیادہ عبادات پر زور دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں ضرورت ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بھی درست کریں، اور ان کے اخلاق کو درست کرنے کے حوالے سے وہ جو صاحبان تربیت ہیں وہ ان کی ایسی تربیت کریں تاکہ نہ تو عبادات پر ہٹ کیا جا سکے، ٹارگٹ کیا جا سکے، طعن و تشنیع کا اور تنقید کا نشانہ بنایا جا سکے، اور نہ ہی عبادات کو اور نہ ہی اخلاقیات کو۔ تو ویسے بھی یہ ہر انسان کا جو بھی عمل ہے وہ اس کا ذاتی عمل ہے، اخلاقیات جو ہے وہ ایک معاشرتی عمل ہے، وہ اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اس سے معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو عبادات جو ہے ہر شخص انفرادی فعل ہے، اس کی ذاتی اس کا معاملہ ہے، وہ اس کو زیادہ کرے تھوڑا کرے، لیکن جو اخلاقیات ہے اس کا درست کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اخلاقیات سے معاشرہ ترتیب پاتا ہے۔ تو معاشرتی تربیت کا اہتمام کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح عبادات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو دونوں چیزوں کی اپنی اپنی جگہ پر ضرورت ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ عبادات ذاتی معاملہ ہے اور اخلاقیات جو ہے یہ ایک مشترکہ اور سماجی اور معاشرتی معاملہ۔ تو اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک پرامن پرسکون اور باہمی تعاون اور احساس کا ایک معاشرہ قائم کیا جائے۔